بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. عزیز طلبہ، ہم نے کھیتی کی اور زمین کی پیداوار کے سلسلے میں اور ایسے ہی جو جانور ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں زکوٰۃ پر گفتگو کر لیا ہے، اور آج اموال تجارت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کرو ان اپنی پاکیزہ کمائیوں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے۔ تو یہ من طیبات ما کسبتم جو کہا ہے کہ جو پاکیزہ کمائیاں ہیں تمہاری، ان میں سے تم خرچ کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے اموال تجارت کے لیے زکوٰۃ کو ثابت کیا ہے، اور انہوں نے باب باندھا ہے کسب و تجارت کی زکوٰۃ، کسب و تجارت کی زکوٰۃ، کیونکہ کمائی کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ آدمی کارخانہ لگاتا ہے، اس سے کماتا ہے، آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، اس سے کماتا ہے، آدمی جانور پالتا ہے، اس سے کماتا ہے، لیکن سب سے بڑی کمائی کا ذریعہ تجارت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی دکانیں لوگوں نے کھول رکھی ہیں، کسی نے لوہے کی دکان کھول رکھی ہے، تو کسی نے کپڑے کی دکان کھول رکھی ہے، تو کسی نے مرغی کی دکان کھول رکھی ہے، تو کسی کی بہت ساری دکانیں ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی گاڑیوں کے شو روم ہیں، ٹرک، ٹریکٹر اور موٹر سائیکل وغیرہ ساری چیزیں بکتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال کمائی کا جو ایک اہم ذریعہ ہے وہ تجارت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اموال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ سلف کے ایک گروپ سے مروی ہے کہ وانفقوا من طیبات ما کسبتم سے مراد اموال تجارت میں زکوٰۃ نکالنا ہے، اموال تجارت میں سے خرچ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حسن بصری اور مجاہد وغیرہ سے بھی مروی ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی من طیبات ما کسبتم میں تجارت کو شامل مانتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی اس کے خلاف مروی نہیں ہے، اور ابن المنذر اور ابو عبید نے اموال تجارت پر زکوٰۃ کے سلسلے میں اجماع نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی ہیں، مگر وہ حدیثیں ضعیف ہیں، اس وجہ سے ابھی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے ان کا بھی۔ یعنی جو غریب لوگ ہیں تو کچھ غریبوں میں سے جانتے ہیں کسی کے ہاں مانگنے نہیں جاتے، اپنے گھر ہی پہ رہتے ہیں، بھلے ہی پریشانی ہوتی ہے مگر برداشت کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ادھر ادھر ان کے پاس جا کر کے کچھ چندہ کر لیتے ہیں، کچھ مانگ لیتے ہیں۔ تو چاہے مانگیں یا نہ مانگیں، اگر غریب لوگ ہیں تو ان کے مالوں میں جو ہے حق ہے۔ یہاں بھی اموال عام ہے، اور اس میں مال تجارت بھی جو ہے داخل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ جو ہے ان کے اموال سے زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعے سے انہیں پاک صاف کیجئے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اموال کے عموم میں مال تجارت داخل ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے جمہور علماء کرام نے استدلال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اموال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ صرف ظاہریہ اور کچھ تھوڑے سے علماء جو ہے اموال تجارت میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، مگر ان کی بات مرجوح ہے۔ اگر اموال تجارت میں سے زکوٰۃ کو کہہ دیا جائے کہ واجب نہیں ہے اور نکالنا ضروری نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر بیشتر جو آمدنی ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ کھیت میں سے کتنا لوگ پیدا کر پاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کارخانے یا ان سب چیزوں سے لوگ کتنا پیدا کرتے ہیں، وہ تو مارکیٹ ہی میں جائے گا تبھی کچھ بکے گا اور اس سے اس کا جو ہے پیسہ ملے گا۔ تو بہرحال سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نخرج الصدقۃ مما نعد للبیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم جو سامان بیچنے کے لیے تیار کریں، یعنی مال تجارت، اس میں سے زکوٰۃ نکالا کریں، صدقہ نکالا کریں۔ اس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، مگر روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فی الابل صدقتها وفی الغنم صدقتها وفی البغض صدقته، رواہ الدارقطنی، یعنی اونٹوں میں ان کا صدقہ ہے اور بکریوں میں ان کا صدقہ ہے، اور کپڑوں میں، تجارت کے لیے جو کپڑے رکھتے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں کپڑوں کے، شو روم ہیں، تو ان میں بھی صدقہ ہے۔ اس کی روایت دارقطنی نے کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، ادو زکات اموالکم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حماس نام کے ایک صاحب تھے، وہ مال تجارت لے کر کے ادھر سے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں سے تم زکوٰۃ دو، تو انہوں نے کہا ارے کچھ چمڑے وڑے ہیں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اس کی قیمت میں سے تم زکوٰۃ دو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک عامل کو، گورنر کو لکھا تھا یا کام کرنے والے کو لکھا تھا کہ جو بھی مسلمان تاجر تمہارے پاس سے گزریں، ان کے تجارتی اموال میں سے ہر 40 دینار میں سے 1 دینار کے حساب سے زکوٰۃ لے لیا کرو۔ تو پہلے اسلامی ممالک میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ تجار اپنا مال لے کر کے جب گزرتے تھے، تو جیسے یہاں زکوٰۃ ناکہ ہے نا، تو زکوٰۃ ناکہ اسی لیے شاید پرانا نام رہا ہوگا کہ ادھر سے جو مسلمان تاجر گزرتے تھے ان کی زکوٰۃ وہ لے لیا کرتے تھے۔ یہ تو ٹیکس وصول کرتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ نکال لیا کرتے تھے، ایک رسید دے دیا کرتے تھے۔ آگے کہیں دوسرے ناکے پہ جائیں گے تو اگر انہوں نے مانگا تو رسید دکھا دیں کہ میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، تو اس بات سے دوبارہ ان سے وصول کہیں نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال سلف سے لے کر کے خلف تک جمہور علماء جو ہے اموال تجارت میں زکوٰۃ کے قائل ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اصل مال میں بھی ہے اور نفع میں بھی ہے۔ ابھی کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو نفع ہوگا اسی پہ جو ہے زکوٰۃ ہوگی، اصل مال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دیا بس ختم۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل مال میں اور جو ہے اس کا جو نفع ہے اس پہ دونوں میں زکوٰۃ ہے، حولان حول ہو جانے کے بعد میں، سال گزر جانے کے بعد اور نصاب کو پہنچ جانے کے بعد میں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اموال تجارت کا جو ہے نصاب جو ہے وہ سونے چاندی کا نصاب ہے، بلکہ چاندی کا نصاب ہے، یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ یا 40 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اور سونے چاندی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ اس کو کوئی کمائی میں لگائے یا نہ لگائے، اپنے گھر زیور بنا کر کے رکھے ہوئے ہے، تو بھی ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو اس میں تو نفع نہیں کماتا، پھر بھی اصل پر زکوٰۃ دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو اصل پر زکوٰۃ ہے، اصل اور نفع دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے جانور جو ہیں اونٹ وغیرہ، تو اس میں پوچھیے علماء کرام سے کہ جب سال بھر کے بعد میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں جو گزشتہ سال اونٹ تھے ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے، جو بچے پیدا ہوئے ان کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے گنتی میں، یعنی اصل اور نفع دونوں کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بھی مال تجارت میں بھی نفع میں بھی زکوٰۃ ہے اور اصل میں بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے خرید و فروخت کے ذریعے سے نفع کمانا مقصود ہے، جس کو بیچ کر کے اور خرید کر کے بیچ کر کے ایسے نفع کماتے ہیں، بس اسی کا نام ہے مال تجارت۔ جیسے کچھ لوگ زمینوں کا دھندا کرتے ہیں، بڑی بڑی زمین خریدتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، یا پلاٹ لیتے ہیں بیچتے ہیں، یہ بھی تجارت ہے، اور یہ پلاٹیں ان کے مال تجارت ہیں۔ کچھ لوگوں نے گاڑیوں کے شو روم لگا رکھے ہیں، چاہے کار بیچتے ہوں، چاہے بس بیچتے ہوں، چاہے جو ہے ٹرک بیچتے ہوں، چاہے ٹرالی بیچتے ہوں، چاہے موٹر سائیکل بیچتے ہوں، یہ بھی مال تجارت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کی دکانیں ہیں، کپڑا بھی مال تجارت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے سامان، غلے کی تجارت ہے، اور دیکھتے ہیں کہ دکان میں تمام قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور صابن وغیرہ سب رہتے ہیں، یہ سب اموال تجارت کے اندر داخل ہیں۔
اسی طریقے سے کچھ لوگ حیوانات کی تجارت کرتے ہیں، گائے بھینس بیل یہ وہ، ادھر ادھر سے اس مارکیٹ سے خریدا اس مارکیٹ میں بیچا، یہاں سے لیا وہاں بیچا، یہ سب اموالی تجارت کے اندر داخل ہیں۔ بہت سارے لوگ پھلوں کی تجارت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ زیورات اور جواہر کی تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس سیمنٹ کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس لوہے کی دکانیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس فرنیچر کی دکانیں ہیں۔ یہ سارے چیزیں جن کو بیچا خریدا جاتا ہے نفع کمانے کے لیے، یہ سب اموال تجارت کے اندر داخل ہیں۔ ان کا جو ہے باقاعدہ سال پورا ہونے کے بعد میں حساب کرنا چاہیے، اور ایک ایک سامان لے کر کے اس وقت جو قیمت ہوتی ہے، کب کی قیمت لگائیں گے؟ جس وقت سال پورا ہو گیا اس وقت تھوک بھاؤ جو ریٹ ہے پرچون نہیں ہے، تھوک بھاؤ جو ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے آپ کے دکان میں یا آپ کے پلاٹ وغیرہ کی جو بھی قیمت ہے وہ قیمت پہلے جوڑ لیجئے۔ وہ قیمت ہو گئی تو اس کے بعد میں اگر آپ کے ذمے کچھ قرض ہے تو قرضہ نکال دیجئے، اور اگر آپ کا کسی کے پاس کچھ قرض باقی ہے تو وہ بھی اس میں جوڑ لیجئے، اور کچھ کیش رکھے ہوں تو اس کو بھی جوڑ لیجئے۔ سب کو ملا کر کے پھر 2.5% کے حساب سے، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ اور 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکال دیا کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی دکان ہے اور سینکڑوں ہزاروں قسم کے سامان ہیں، اس کا میں ایک ایک سامان لے کر کے قیمت جوڑنا شروع کروں تو مہینوں لگ جاتے ہیں اور بڑا بھاری نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ ان کا اندازہ کریں، ان کا اندازہ کریں، اور اندازہ کرنے میں اس بات کا خیال کریں کہ کم ہرگز اندازہ نہ ہو۔ کچھ اندازہ ایسے لگائیں کہ زیادہ ہو جائے اور زکوٰۃ نکل جائے، کوئی اس میں ایسا نہ رہ جائے کہ جس کی زکوٰۃ نہ ادا کیا ہو۔ تو اس قسم کے اندازے کی گنجائش ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، جو سامان یا جو چیزیں آدمی کرائے پر دینے کے لیے رکھتا ہے، بیچنے کے لیے نہیں، خریدنے کے لیے نہیں، کرائے سے دے کر کے کچھ کمانے کے لیے رکھتا ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ بسیں رکھتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں نا، ان کی گاڑیاں یہاں سے بمبئی چلتی ہیں، بمبئی سے لے کر کے آتے ہیں، سنا وغیرہ کی یہ سب گاڑیاں ایسے بہت ساری ہیں۔ کچھ لوگ ٹیکسی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ٹرالی رکھتے ہیں، مٹی ڈھو ڈھو کر کے اس پہ کرایہ لیتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے لوگ کرائے پر دینے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ان کے اصل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے بس ہے تو بس کی قیمت جوڑ کر کے اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹرک ہے اس کی ٹرک پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بس کے کرائے سے جو ان کو پیسہ حاصل ہوتا ہے، ٹرک کے کرائے سے اور ایسے ان سب کے کرائے سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں، وہ پیسہ اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور 1 سال اس پہ گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پیسے پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے جو سامان اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے لاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے زیورات کے۔ سونے چاندی کے زیورات ہیں تو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، عورتیں پہنتی ہیں پھر بھی اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن باقی اور سامان، آپ کے پاس ایک تو موٹر گاڑی ہے یا جو ہے کس لیے کہ صاحب آپ کو کار کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، آئے دن یہاں بھائی دکان ہے وہاں دکان ہے، یا مال خریدنے کے لیے ممبئی ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، تو 2 گاڑی ہم نے رکھی ہے گھر میں استعمال کرنے کے لیے، نہ اس کو کرائے پر دیتے ہیں اور نہ اس کو بیچتے ہیں، تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے اور بہت سارے سامان آدمی کے پاس، موٹر سائیکل ہی ہے جیسے، ایسے بہت سارے سامان رہتے ہیں جو اپنے استعمال کے لیے ہوتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو ہے اموال تجارت اور کرائے پر دینے والے سامان کی زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کو جو ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انہیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقوں خیرات کو اور نماز اور روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔